محترم سامعین کرام و معزز حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے سورہ ابراہیم آیت نمبر 27 کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو قبر میں کلمہ توحید کی برکت سے جمع دے گا، ثابت قدم کر دے گا، دنیا میں بھی ثابت قدم کرے گا اور آخرت مراد قبر میں بھی اللہ جمع دے گا کلمہ توحید کی برکت سے۔ اور جو ظالمین ہوں گے، جو کفار و مشرکین ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی اسے گمراہ کر دے گا اور اسے بھٹکا دے گا۔ محترم سامعین کرام، آیت کی مناسبت کے لحاظ سے آج ہمارا موضوع ہے قبر کے سوالات۔ انتہائی اہم موضوع ہے، جس کا تعلق عقیدے سے ہے اور اس کا تعلق دل کو نرم کرنے سے ہے۔ کیا ہے؟ قبر کے سوالات۔ آئیے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں قبر کسے کہتے ہیں، قبر کا معنی مفہوم کیا ہے۔ تو دیکھیں، قبر کا معنی ہوتا ہے انسان مرنے کے بعد انسان کا جسم جہاں چلا جاتا ہے، جہاں دفن ہو جاتا ہے، وہی اس کی قبر ہوتی ہے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں گے، میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں اور یہ قبر کی تعریف اس لیے ایسا ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جسے مرنے کے بعد جلا دیا جاتا ہے، وہ تو قبر میں جاتی نہیں ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ اسے مرنے کے بعد جلا دیا جاتا ہے، یا بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ اسے مرنے کے بعد وہ مر جاتے ہیں تو ڈوب کر مر گئے، جل کر مر گئے۔ اسی طرح بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جسے درندے کھا لیتے ہیں، شیر، چیتا، وہ کھا لیے۔ تو مطلب یہ ہے کہ انسان کا جسم مرنے کے بعد جہاں کہیں بھی چلے جائے، قبر کے اندر زمین میں چھپ جائے، درندے اسے کھا لیں، ڈوب جائے، ڈوب کی مر جائے، جل کی مر جائے، دب کی مر جائے، غرض یہ کہ انسان کا جسم مرنے کے بعد جہاں کہیں بھی چلا جائے گا وہی اس کی قبر کہلائے گی۔ یہ ہے قبر کا معنی مفہوم۔ صرف ہم یہ لیں گے قبر کا معنی کہ مرنے کے بعد زمین میں جانا ہی قبر ہے، پھر غلط ہو جائے گا۔ پھر وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ پھر وہ لوگ جو ڈوب کے مر گئے، دب کے مر گئے، درندے نے کھا لیا، چیتا نے کھا لیا، شیر نے کھا لیا، پھر اس کا مسئلہ کیا ہوگا؟ تو قبر کا معنی یہ ہوا کہ مرنے کے بعد انسان کا جسم جہاں بھی جاتا ہے وہی اس کی قبر ہے۔ یہ ہے قبر کا معنی۔ اچھا، ایک بات اور، قبر میں جو سوالات ہونے والے ہیں وہ سوالات کس زبان میں ہوں گے، کس لینگویج میں ہوں گے؟ عربی میں ہوں گے، ہندی میں ہوں گے، انگلش میں ہوں گے، کس زبان میں ہوں گے؟ اس کا لینگویج کیا ہوگی، اس کی زبان کیا ہوگی؟ تو جان لیں، کسی بھی حدیث میں یہ وضاحت کی صراحت موجود نہیں ہے کہ قبر میں سوالات جو ہوگا وہ کس زبان میں ہوگا، وضاحت موجود نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں قبر کے سوالات جو ہونے والی ہیں وہ آپ کی عربی میں ہوں گے، تو ایسا نہیں، عربی میں حدیث آئی ہے نا، عربی میں حدیث موجود، اللہ کے نبی نے کہا یوں سوال ہوگا۔ لیکن ہم یہ کہہ دیں قبر کے سوالات فرشتے جو کریں گے ہم سے، آپ سے، یا جس سے بھی، عربی میں کریں گے، ایسا نہیں۔ ایسی کسی حدیث میں وضاحت موجود نہیں ہے کہ قبر کے سوالات عربی میں آپ سے کیا جائے گا، نہیں۔ ہاں، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ قبر میں جو سوالات آپ سے کیے جائیں گے بالکل مردہ سمجھے گا، اس کو سمجھے گا۔ ایسا نہیں کہ ارے کیا سوالات کیے جا رہے ہیں آپ ہم سے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، ایسا نہیں ہوگا۔ وہاں بات ایسی نہیں ہوگی کہ فرشتے سوال کریں گے اور مردہ سمجھ ہی نہیں پائے، ارے آپ کون سی الفاظ بول رہے ہیں، کون سی لینگویج آپ کہہ رہے ہیں، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا وہاں، بلکہ مردہ سمجھے گا۔ ہم آپ جو بھی بالکل سمجھے گے، وہاں ہوش و حواس کے عالم میں ہوں گے، اور وہ جو فرشتے کہیں گے ہم سے اس سوال کو ہم سمجھیں گے، ہم تبھی تو حدیث میں ہے نا جواب دے پائیں گے۔ اگر سمجھے گا نہیں مردہ تو جواب کیسے دے پائے گا؟ مومن ہے تو جواب صحیح دے گا، مومن نہیں ہے تو کیا بولے گا؟ ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا۔ تو مطلب کیا نکلا؟ مطلب یہ نکلا کہ سمجھے گا مردہ، وہاں پر وہ جانے گا
کہ ہم سے اب سوالات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. سوالات کیا ہو رہا ہے وہ جانے گا، لیکن سوالات کی زبان میں ہوں گے ایسا حدیث میں کہیں بھی موجود نہیں ہے. ایک بات، وہ بات ہوگی. تیسری بات دیکھیں، قبر میں سوالات کا مطلب کیا ہے؟ ذرا غور کریں آپ. قبر میں سوالات کا مطلب کیا ہوگا؟ کیا قبر میں سوالات دنیا کے سوالات کی طرح ہوں گے؟ قبر میں سوالات دنیا کے سوالات کی طرح ہوں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. دنیا میں سوالات کا جوابات کیسے ہوتے ہیں؟ حفظ کے ذریعے سے. حفظ یاد کر لیا، رٹا مان لیا آپ نے جواب دے دیا. جو بھی امتحانات وغیرہ ہوتے ہیں مدرسے میں یا اسکول وغیرہ میں، امتحان کیسے ہوتے ہیں؟ حفظ کے ذریعے سے ہوتے ہیں. آپ نے یاد کر لیا، سارے سوال کے جوابات آپ نے دے لیے. تو دنیا میں امتحانات کا تعلق سے ہے، حفظ سے ہے، یادداشت سے ہے. رٹا مار لیا ہو گیا. لیکن ایسا نہیں ہے. قبر کی سوالات کا تعلق رٹا مارنے سے نہیں ہے، یاد کرنے سے نہیں ہے، بلکہ قبر کے سوالات کا تعلق اعمال سے ہے، ذمہ داریوں سے ہے، اس کے تقاضے پورے کرنے سے ہے. اگر مثال لے لیجیے، اگر بالفرض اگر مان بھی لیا جائے کسی انسان نے، کوئی کافر ہو یا مشرک ہو یا مومن بھی ہو، کوئی مومن بھی ہو، رٹا مان لیتا ہے، رٹ لیا پورا ایک بالکل حفظ کر لیا وہ اچھی طریقے سے. من رب، تمہارا رب کون؟ اللہ. من نبی، تمہارا نبی کون؟ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور تمہارا دین کیا؟ اسلام. بالکل رٹ لیا وہ. یہاں پوچھیے جواب بھی دے لے گا وہ. لیکن رٹا مارنے کے بعد بھی، یہاں جواب دینے کے بعد بھی، وہاں جانے کے بعد جواب نہیں دے پائے گا وہ. یہاں جواب دے دے گا. پوچھیے آپ بچے سے پوچھیے جو ہلکا پھلکا جانتا ہو دین، وہ پوچھے جواب دے لے گا. قبر میں سوالات کیا ہوں گے؟ 3. جواب کیا ہے؟ تمہارا رب کون؟ اللہ. تمہارا دین کیا؟ اسلام. نبی کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن رٹ لینے سے وہاں جانے کے بعد بھول جائے گا وہ جواب وہاں نہیں دے پائے گا. اس کی دلیل قرآن میں موجود ہے. اس کی دلیل قرآن میں موجود ہے. دیکھیں آپ، کفار و مشرکین اسی دنیا ہی میں، مرنے کے بعد کی بات نہیں ہو رہی ہے، کفار و مشرکین اسی دنیا ہی میں اللہ کو رب مان چکے تھے. وہ اللہ کو رب مانے تھے. موجود ہے دلیل. آپ پڑھیے سورہ مؤمنون کی آیت کریمہ پڑھیے آپ، لمبی آیت کریمہ ہے. قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل افلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل افلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ذرا یہ کفار و مشرکین سے پوچھئے، ان سے پوچھئے. کیا پوچھئے؟ قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون. زمین اور زمین میں جو کچھ بھی ہے کس کی بادشاہت ہے؟ کس کی ملکیت میں ہے؟ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ. قرآن کہہ رہا ہے سیقولون للہ. کیا بولیں گے وہ؟ اللہ ہے بھائی، اللہ ہے، اس کا مالک اللہ ہے. پھر کہا اللہ نے، اے نبی آپ پوچھئے افلا تذکرون، پھر تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے ہو، مانتے کیوں نہیں ہو؟ پھر کہا دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ کفار و مشرکین سے پوچھئے قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، کہ ذرا یہ بتاؤ اے کفار و مشرکین، ساتوں آسمان اور عرش عظیم کا مالک کون ہے، رب کون ہے؟ تو کیا بولیں گے وہ؟ سیقولون للہ، اللہ ہے. دیکھیے عقیدہ دیکھیے کفار مشرکین کا، کیا بولیں گے وہ؟ اللہ ہے. پھر کہا اللہ نے، اے نبی آپ پوچھئے قل افلا تتقون، تم ڈرتے کیوں نہیں جب تم مانتے ہو اللہ ہے، سب کچھ کرنے والا اللہ کی ذات ہے، تو مانتے کیوں نہیں ہو تم؟ پھر کہا دوبارہ اللہ تبارک تیسری مرتبہ اللہ نے نبی سے، نبی آپ پوچھئے کفار و مشرکین سے قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون، کہ ذرا یہ بتاؤ اے کفار و مشرکین کہ وہ کون ذات ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، ہر چیز کی بادشاہت ہے، اور وہ پناہ دیتا ہے، پناہ لیتا نہیں. بتاؤ. تو کیا بولیں گے وہ؟ سیقولون للہ، اللہ ہے. تو کہا اللہ کی نبی نے فأنا تسحرون، بس تمہیں جادو کر دیا گیا، تم مانتے کیوں نہیں؟ اب دیکھ لیجیے یہاں
اب یہاں دیکھیں آپ، کفار و مشرکین کا عقیدہ یہاں موجود ہے. کفار و مشرکین اللہ کو رب مانا کرتے تھے، ہر چیز اللہ دینے والا ہے، خالق مالک روزی دینے والا شفا دینے والا اللہ کی ذات ہے. دیکھیں یہاں عقیدہ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کفار کہا، کافر کہا. کیوں؟ کیا وجہ ہے کیوں کافر کہا؟ اس لیے کہ وہ توحید الوہیت کو مانتے نہیں تھے. عبادات کے جو اعمال ہوتے ہیں نا، دعا نذر و نیاز، وہ اللہ کے لیے خالص کرتے نہیں تھے. وہ یہاں بھی وہاں بھی کرتے تھے، وہ یہاں بھی کیا وہاں بھی کیا. تو توحید عبادت میں وہ صحیح نہیں تھے، سچے نہیں تھے، مخلص نہیں تھے. عبادات کے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کرتے نہیں تھے. مطلب یہ ہے کہ ان کا عمل ان کے قول کے خلاف تھا. وہ جو بولتے تھے وہ کرتے نہیں تھے. وہ بولا تو اللہ ہے لیکن اس کے تقاضے پورے نہیں کیے، جو حق ہے ادا کرنے کا پورا نہیں کیا. تو اب کیا ہوا؟ مرنے کے بعد کہاں چلیں گے؟ وہ جہنم میں چلے گئے، جہنم میں جائیں گے، وہاں جواب نہیں دے پائیں گے. تو دیکھیں یہاں اسی دنیا ہی میں دیکھ لیجیے، کفار نے کہا اللہ رب ہے لیکن تقاضا پورا نہیں کیا، تقاضے پورے نہیں کیے. اس سے پتہ ہی چلا جو صرف رب رٹا مان لے، حفظ کر لے، رب اللہ ہے، رب اللہ ہے، نبی اللہ کے رسول ہیں، تو یاد کرنے سے کچھ بھی ہونے والا نہیں جب تک کہ ہم اس کی تقاضے پوری نہ کریں گے. تو یہ ہے قبر میں سوالات کا مطلب، اس کے تقاضے پورے کریں گے ہم. اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں قبر کی سوالات کتنے ہیں. مشہور ہے، تین ہیں. مسند احمد ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. وہ بیان فرماتی ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العبد مؤمن، ان المؤمن العبد، کہ جب مومن بندہ قبر میں چلا جاتا ہے، اسے دفن کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ، اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں. اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں. اس کا نام کیا ہے؟ منکر نکیر. کچھ بولتے ہیں منکر نہیں، منکر نکیر. اس کا نام کیا ہے؟ منکر نکیر. ایک منکر اور ایک نکیر، یہ دو فرشتے آئیں گے. منکر الگ ہیں، نکیر یہ الگ فرشتے ہیں. فیقولان، وہ دونوں آئیں گے. آنے کے بعد فیجلسانہ، وہ دونوں فرشتے اس بندے کو اٹھا کر بیٹھائیں گے. اٹھو بیٹھ جاؤ. وضاحت چونکہ وقت نہیں ہے اور ایسی بات نہیں کریں گے، وہ ادب سے بات نہیں کریں گے آپ سے، ادب سے تعظیم سے نہیں، جھنجھوڑ کے بات کریں گے، جھنجھوڑ سے، بالکل ڈرا کے ایک دم، تاکہ جو ایمان والا ہوگا واقعی میں وہ ڈرے گا نہیں، وہ گھبرائے گا نہیں. جانتا پہلے سے، عمل تو کر کے وہ آیا ہی ہو، وہ جان رہا پہلے سے، تو ڈرے گا نہیں وہ. تو خیر اٹھا کے بیٹھا دیں گے. وہ پھر سلسلہ شروع ہو جائے گا. کیا پوچھیں گے؟ فیقالان لہ، اس سے پوچھیں گے دونوں فرشتے، من ربک، تمہارا رب کون، تمہارا رب کون. تو مومن کیا بولے گا؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. دوسرا سوال، پہلا ہو گیا پاس. دوسرا سوال کہ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ دین اسلام، پاس، جواب ہو گئے. تیسرا سوال، ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، وہ شخص کون تھے جو تمہارے درمیان بھیجے گئے. یا حدیث کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ من نبی، تمہارے نبی کون. تین سوال کا جواب دے لے گا تو پھر چوتھا کیا سوال ہوگا؟ چوتھا سوال، ما یدری گا، تم نے جانا کیسے، تم نے جانا کیسے. تو کیا بولے گا مردہ؟ قرأت کتاب اللہ وآمنت بہ وصدقت، میں نے کتاب پڑھی، اللہ کی کتاب، میں نے قرآن کو پڑھا ہے، میں نے اس کو مانا ہے، ایمان لایا، اس لیے میں جان چکا ہوں، میں جانتا ہوں. یہ تین سوالات ہوں گے. اب آئیے ذرا اس کی ذرا سا وضاحت دیکھیے. پہلا سوال کیا ہے؟ من رب، تمہارا رب کون، تمہارا رب کون. رب مانے کیا ہوتا ہے؟ رب مانے پالنے والا، پرورش کرنے والا. اس کی وضاحت کافی لمبی ہے. رب وہ ہوتا ہے کہ خالق مالک رازق، شفا دینے والا، مشکل کشا، بیماری دینے والا، بیماری دور کرنے والا، مدد کرنے والا، زندہ کرنے والا، جلانے والا. یہ ساری چیزیں صفات کس کی ہیں؟ رب کی ہیں. تو جس نے اللہ کو اپنا رب مانا ہوگا، خالق مالک رازق، بگڑی بنانے والا، مشکل دور کرنے والا، شفا دینے والا، مصیبت دور کرنے والا، اگر جس نے اللہ کو ایسا مانا ہوگا یقیناً حقیقی طور سے، ایسا نہیں مانا تو بولا تو لیکن عمل نہیں ویسا ہے،
تو ایسا انسان جو واقعی میں جو حق ادا کیا ہوگا اللہ کا، رب اللہ کو مانا ہوگا حقیقت میں، وہ بولے گا ربی اللہ، میرا رب تو اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن جو اللہ کو خالق، مالک، رازق، مدبر، مشکل کشا نہیں مانا ہوگا، یہاں بھی مانا وہاں بھی مانا، تو اس کی زبان سے یہ بات نکلے گی نہیں، اس کی زبان سے نہیں بول پائے گا، وہ کیا بولے گا؟ ہاں ہاں لا ادری، میں تو جانتا ہی نہیں ہوں رب کیا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں رب جانتا تھا، وہاں جا کے بھول گیا ہو، کتنی عجیب سی بات ہے۔ یہاں بالکل پوچھیے رب کون، اللہ بولے گا، فوراً بولے گا اللہ ہے، وہاں جانے کے بعد بھول جائے گا، کیوں؟ عمل اس کا نہیں ہے۔ اس لیے اب دیکھیے گا، ذرا غور کیجیے گا، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب سے پہلا حکم اپنی رب کی عبادت کا دیا ہے۔ رب کون ہے، رب کسے کہتے ہیں، رب کی صفات کیا ہیں، رب کے تقاضے پورے کیسے کیے جائیں گے، قرآن میں سب سے پہلا حکم اسی چیز کا ہے۔ کیوں؟ کیا وجہ؟ اس وجہ یہ ہے، اگر ایک انسان، ایک بندہ اللہ پر ایمان لے آئے، قرآن کو مان لے، تو جب قرآن پڑھے گا تو سب سے پہلے وہ اللہ کو سمجھے گا، وہ رب کو سمجھے گا۔ رب کسی کہتی ہے، سوال رب کے بارے میں ہونے والا ہے نا قبر میں، تو رب کو آپ کو سمجھنا ہے، رب کی صفات کیا ہے، رب کسی کہتی ہیں۔ دیکھیں سب سے پہلی آیت کریمہ عبادت کے بارے میں حکم کیا ہے؟ قرآن میں سورہ بقرہ کی شروعات میں بالکل پہلا حکم اللہ دے رہا ہے اپنے رب کی عبادت کے بارے میں، کیا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ دیکھیں یہ رب کی صفات ہے۔ یہ رب کون ہوتا ہے، اس پہچاننا ہم کو ہے۔ کیا؟ اللہ کہتا ہے اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے والے لوگوں کو پیدا کیا ہے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور رب کون ہوتا ہے، رب کسی کہتے ہیں؟ اللہ آگے بیان فرما رہا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، کہ اللہ وہ ہوتا ہے، اللہ کی صفت تو یہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا ہے، بستر بنا دیا ہے، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنا دیا ہے، اور وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے بارش کو نازل کرتا ہے، فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، بس اللہ تبارک و تعالی اس پانی کے ذریعے سے تمہارے لیے پھلوں کو نکالتا ہے، کیوں؟ تمہارے کھانے کے لیے۔ تو جو اللہ ایسا کرتا ہے، اتنی بڑی ذات ہے جو ایسا کرے، ہر چیز دے، تو اب اس کا تقاضا کیا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے؟ اب تقاضا اللہ بیان فرما رہا ہے، اس کا حق یہ ہے، جب تم مان چکے ہو کہ ہر کچھ کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، تو بس فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تم جان بوجھ کر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت کرو۔ یہ اللہ کا تقاضا، اللہ کو ماننے کا تقاضا ہے۔ یہ حق رب مان لیا، حق ادا نہیں کیا ہم نے، تو حق یہ ہے تو ماننے کے بعد اس کا حق ادا کرے ہم، تو جو حق ادا کرے گا وہ جواب دے لے گا۔ وہ یہ ہے پہلا سوال کا جواب۔ دوسرا سوال، ما دین، تمہارا دین کیا ہے؟ تو جس نے اسلام کو اپنا دین مانا ہوگا تو کیا بولے گا وہ؟ دینیت اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ لیکن جس نے اسلام کو اپنا دین نہیں مانا ہوگا، کسی اور کو اپنا دین مانا ہوگا، وہ نہیں بول پائے گا۔ یہاں دین کا مفہوم بڑا کشادہ ہے۔ اب دین کیا ہے؟ دین سمجھے، دین کیا ہے؟ تو دین کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ طرز زندگی، انسان جس طرز کی زندگی گزارتا ہے، جس طریقے سے، وہی اس کا دین ہے، اسی کو دین کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک انسان ایک قانون کو مانتا ہے، ایک قانون کو مانتا ہے ہر زندگی کے شعبے میں، ہر پہلو میں، اخلاق میں، آداب میں، حقوق و معاملات میں، احکام و مسائل میں، اور عقیدے میں، عبادات میں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ تم نے جو قانون مانا ہے دنیا کے اندر میں، یہ قانون اللہ کا قانون، یہ قانون کس کا تھا؟ تم نے کس کا مانا ہے؟ اللہ کا مانا یا غیر اللہ کا مانا؟ تم جو مان کر آئے ہو قانون، جو چلے ہو، جس طریقے پر، تمہارا طرز کیا تھا، تمہارا طریقہ کیا تھا؟ ہر چیز میں، اخلاق میں، آداب میں، معیشت میں، معاشرت میں، سیاست میں، ہر چیز میں تمہارا قانون کیا تھا، تمہارا دین کیا تھا؟ تو بس جس نے اپنا دین اسلام کو مانا ہوگا تو کیا بولے گا وہ؟ دینیت اسلام، میرا دین تو اسلام ہے۔ لیکن جس نے اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کو مانا ہوگا تو وہ جواب نہیں دے پائے گا۔
تو یہ ہے دوسرا سوال کا جواب. جو صحیح مانے گا قانون کو، اسلام کے قوانین کو، وہی جواب دے پائے گا. تیسرا سوال کیا ہے؟ ما هذا الرجل الذي بعث فيكم يا من نبي. وہ شخص کے بارے میں تمہارا خیال کیا ہے جو تمہارے درمیان بھیجے گئے تھے؟ یعنی تمہارا نبی کون، تمہارا نبی کون ہے؟ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے جو مذہب، جو دین انسانوں کے جانب بھیجا ہے، کیسے بھیجا؟ رسولوں کے ذریعے بھیجا. ایسا نہیں بس گرا دیا ٹپکا دیا لوگوں نے لے لیا، ایسا نہیں، بلکہ اللہ نے جو دین بھیجا ہے، یہ جو مذہب پہلے بھیجا اسلام سے پہلے، تو رسولوں کے ذریعے بھیجا ہے. تو اب کیا ہوگا؟ تیسرا سوال کیا ہوگا؟ ہر نبی کی امتی سے ہوگا، ہر نبی کی امتی سے ہوگا کہ تم نے نبی کس کو مانا؟ تمہارا نبی کو مطلب یہ ہے کہ تم نے جو اعمال کو انجام دیا ہے، تم نے جو قانون کو مانا ہے، جو تمہارا قانون تھا، جو تم نے اسلام کو عمل کیا، اسلام کو مانا، تو تم نے کس نبی کی تابع ہو کر مانا ہے؟ تم نے جو اسلام کے جو قوانین مانے ہیں، تم نے کس نبی کی تابع ہو کر اسلام کو مانا ہے؟ تمہارا نبی کون؟ تم نے ہر عمل کے لیے کس نبی کو چنا؟ تم نے اسلام میں عمل کرنے کے لیے کس نبی کے مطابق عمل کیا تم نے؟ یہ وضاحت ہے. نبی تو ہر امت میں آئے نا، تو تم نے جس نبی کو مانا ہے، تمہارا جو طرز تھا، طریقہ تھا، نماز کا، روزہ کا، زکوٰۃ کا، اخلاق کا، آداب کا، تم نے یہ طریقہ کہاں سے لیا؟ کس نبی سے لیا؟ تم نے یہ عقیدہ، یہ عمل تم نے کس سے اختیار کیا؟ تو اگر ہم تو ابھی کی بات کریں گے نا، پہلے کی بات تو کریں گے نہیں. ہم کس کے ماننے والے ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ان کے ماننے والے ہیں. تو اگر ہم ہر چیز میں، عقیدے میں، عمل میں، احکام میں، مسائل میں، شریعت میں، وراثت میں اور سیاست میں، معاشرت میں، معیشت میں، اخلاق میں، آداب میں، حقوق میں، معاملات میں، ہر چیز میں ہم اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہوگا، تب وہ ہم بول پائیں گے کہ نبی وہ رسول اللہ، وہ تو اللہ کے رسول ہیں. اس کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں نا، وہ اللہ کے رسول ہیں. بلکہ ترمذی میں تو وضاحت موجود ہے، وضاحت نام لے کے مردہ بولے گا. جب سوال کیا جائے گا دوسرا سوال، یہ تیسرا سوال کہ تمہارا نبی کون ہے، تو کیا بولے گا وہ؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول. نام لے کے بولے گا یہاں پر. تو دیکھیں کون بولے گا؟ یہ جس نے ہر عمل میں نبی کا اسوہ لیا ہوگا. لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ آج لوگوں نے اسلام کو سمجھا ہے اپنی منمانی. کچھ لوگ اسلام کو سمجھتے ہیں اپنی تعلق سے، اپنی منمانی سمجھتے ہیں. بعض لوگ یہ بولتے ہیں کہ اسلام وہی صحیح ہے جس کو میں نے سمجھا ہے، وہی صحیح اسلام ہے. کچھ لوگ یہ بولتے ہیں اسلام وہی صحیح ہے جو میری عقل میں آئے، عقل میں آئے گی تو مانیں گے، عقل میں نہیں آئے گی تو نہیں مانیں گے ہم. کچھ لوگ یہ بولتے ہیں اسلام وہی صحیح ہے جو میرے باپ دادا مانتے چلے آئے ہیں، جو میرے امی نے کیا، میرے ابو نے کیا اور دادا نے کیا، وہی صحیح دین ہے، اس کے علاوہ کسی کو دین نہیں مانیں گے ہم. تو یہ کہتا ہے کہ صحیح دین وہی ہے جو میرے بزرگوں نے سمجھا ہے، بڑے بڑے لوگوں نے سمجھا ہے، وہی دین ہے. کچھ لوگ یہ بولتے ہیں دین وہی صحیح ہے جو ماحول معاشرے کے لحاظ سے کیا جائے، جیسا دیش ویسا بیس بن جاؤ، بس وہی دین ہے. تو اس طرح کے جتنے لوگ ہوں گے نا، باپ دادا پہ چلنے والے، بزرگوں کو ماننے والے، یہاں یہ مت سمجھیے، میں یہ بتا دوں بزرگوں کو ماننا غلط نہیں ہے. صحابہ بزرگ نہیں تھے، تابعین بزرگ نہیں تھے، تبع تابعین بزرگ نہیں تھے، صحابہ مفسر بزرگ نہیں تھے، علماء بزرگ نہیں ہیں. یہاں بزرگوں سے مراد غیر منہجی لوگ، کفار، مشرکین جو صحیح راستے پر نہیں ہے. یہاں مت سمجھیے کہ یہ بزرگوں کو ماننا غلط ہے. لوگ الزام لگاتے ہیں یہ کیسے لوگ اہل حدیث اماموں کو نہیں مانتے. نہیں، عزت اماموں کی کرتے ہیں، لیکن ان کو نبی کا مرتبہ ہم دیتے نہیں ہیں. نبی نبی ہیں، اللہ اللہ، امام امام ہیں. یہ مت سمجھیے کہ بزرگوں کو نہیں ماننا چاہیے، نہیں ماننا چاہیے. وہی تو طریقہ لے کر آئی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ لے کر آئے ہیں حدیث، تابعین لے کر آئے، تبع تابعین لے کر آئے. جو دین جو پہنچا کیسے پہنچا نا؟ اسی بزرگوں کے وسیلے سے پہنچا. لیکن یہاں مراد کون سے بزرگ ہیں؟ وہ بزرگ جو دین سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں، دین سے دھستے ہوئے لوگ ہیں. تو یہاں مراد وہ ہے، کیا بولیں گے وہ؟ میرے بزرگ یہ بھی سمجھا وہی صحیح ہے بس. تو ایسے جتنے لوگ ہوں گے نا، جب سوال ہوگا ایسے جتنے لوگ جنہوں نے نبی کا طریقہ چھوڑ کر کسی کو اپنا آئیڈیل بنا لیا ہوگا، نمونہ بنا لیا ہوگا، میرے آئیڈیل یہ ہیں، میرا آئیڈیل، میرا نمونہ میرا دماغ ہے،
میرا نمونہ یہ میرے باپ دادا ہیں، تو ایسے جتنے لوگ ہوں گے نا وہ وہاں جواب نہیں دے پائیں گے، ان کی زبان بند ہو جائے گی۔ تو یہ ہے آپ کے 3 سوال قبر کے۔ اچھا، کچھ باتیں اور ہیں جو دیکھ لیتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قبر میں جب سوالات کیے جائیں گے اللہ کے نبی کے تعلق سے، ہمارے بھائی لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی کا چہرہ پیش کیا جائے گا، اللہ کے نبی کو وہاں لایا جائے گا، یہ ہے۔ اور کیا دیتے ہیں دلیل وہ لوگ؟ اسی حدیث سے دیتے ہیں دلیل کہ ما حاضر رجل الذی بعث فیکم، الذی بعث فیکم، تمہارا خیال کیا اس آدمی کے بارے میں؟ کہا ہے لفظ کیا ہے؟ حاضر رجل۔ دیکھیں حاضا رجل، جیسے حاضا کا معنی ہوتا ہے یہ، حاضا اسم اشارہ ہے یہ، انگریزی میں کیا بولیں گے؟ دس از، دس یہ سامنے، جیسے دس از جو بولیں گے کب بولیں گے؟ جو سامنے موجود ہو اس کے لیے بولے قریب کے لیے دس از، تو اسی طریقے سے آتا ہے عربی میں کیا آتا ہے قریب کے لیے؟ حاضا، حاضر رجل۔ تو ان لوگوں نے کیا بولا؟ دیکھو حاضا آیا ہے، حاضا یہ قریب کے لیے آتا ہے، اس کو بولتے ہیں جو قریب ہو اس کو بولیں گے نا، تو اللہ کے نبی وہاں موجود کیے جائیں گے، پیش کیے جائیں گے، تو یہ غلط ہے۔ اس لیے غلط ہے کہ دیکھیں یہ اصول ہے، یہ طریقہ ہے کہ ہر وقت ہر جگہ جب حاضا بولا جائے، حاضا یہ بولا جائے، حاضا بولا جائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ بھی وہاں موجود بھی ہو، کوئی ضروری نہیں ہے، ہو بھی سکتا نہیں ہو سکتا ہے۔ دلیل اس کے قرآن میں موجود ہے، اس کی دلیل قرآن کے اندر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قول نقل کیا کفار و مشرکین کا، وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، کہ کفار و مشرکین اللہ کے نبی کے بارے میں کہا کرتے تھے یہ تو جادوگر ہے، یہ تو کذاب ہے۔ تو کیا آپ یہ مان لیجیے گا، یہاں پر حاضا دکھ رہی ہے، یہاں پر کیا ہے؟ لفظ حاضا ہے، حاضا ساحر کذاب۔ تو کیا جب بولا کرتے تھے کفار وہاں اللہ کے نبی حاضر ہوتے تھے؟ سوال کا جواب سمجھے، جب کفار بولتے تھے نبی کے بارے میں یہ تو جھوٹا، پتا اللہ کے نبی وہاں چلے جاتے تھے پاس میں یا موجود ہوا کرتے تھے وہاں پر نہیں۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ذہن میں حاضر ہوتی ہے، ذہن میں اسی کے لحاظ سے بلایا جاتا ہے، کیونکہ ذہن میں حاضر ہے، فرشتے کے ذہن میں بات حاضر ہے کہ آپ کو جواب کیا دینا ہے؟ اس نبی کے بارے میں جواب دینا ہے جو آخری نبی ہے، تو ذہن میں موجود ہے، تو ذہن میں موجود ہونے کے لحاظ سے پوچھا جاتا ہے حاضر رجل۔ وقت چونکہ ہو گیا، بس تھوڑا سا اور باقی ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں قبر میں چوتھا سوال بھی ہوگا، جیسے چوتھا سوال کیا ہے؟ وما یدری کا، تم نے جانا کیسے؟ یہ اصل سوال نہیں ہے، ہمت افزائی کے لیے سوال ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی بولتے ہیں چاہیے آپ کے 4 سوال ہوں گے، نہیں، اصل سوال 3 ہی ہیں، جو امتحان کے سوال اصل ہیں وہ 3 ہیں۔ چوتھا سوال جو ہوگا ما یدری تم نے کیسے جانا، ہمت افزائی کے لیے ہے، ہمت افزائی کے لیے آپ نے جان لیا، واہ کیا کمال کی بات ہے، آپ نے جان لیا، بولا ہاں میں نے جانا، میں نے قرآن پڑھا، اس کو مانا، ہمت افزائی کے لیے ہے۔ اسی طرح دیکھیں آخری بات، قبر میں جو سوال جواب ہو جائیں گے پاس یا فیل، یہ تو ہوگا، یہ 2 مسئلہ ہوگا، پاس یا فیل، منافق کافر مشرک فیل ناکام، اہل ایمان پاس۔ تو جب پاس یہاں ہو گیا اسی کے لحاظ سے مسئلہ بھی آپ کا معاملات بھی کیے جاتے ہیں، پاس ہو گیا تو کھڑکی کھول دی گئی، خوشبو آ رہی ہے، جنت کے لباس، آپ کے بستر وغیرہ آ جاتی ہے، تفصیل موجود ہے، وقت چونکہ ہے نہیں، سب چیز ہو جاتا ہے۔ جو کفار مشرکین ہوں گے اس سے مارا جاتا ہے، پٹا جاتا ہے، سب لوگ، جنات انسان کے علاوہ سب لوگ سنتے ہیں۔ اور سوال یہاں پر یہ ہے، جب یہاں پر سوال جواب ہو گیا، پاس ہو گیا، جس کو پاس ہونا ہے پاس ہو گیا، جس کو ناکام ہونا ہے ناکام ہو گیا، تو اب پھر سے وہاں سوال کیوں ہونے والا؟ قبر کے علاوہ جو سوال ہونے والے میدان محشر میں 5 سوالات ہونے والے ہیں نا میدان محشر میں، وہ سوال کیوں ہوگا؟ ایک یہ بھی ایک تراز ہے، جب یہاں پاس ہو گیا انسان پھر وہاں الگ سے سوال کرنا میدان محشر میں کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے حجت تمام کرنے کے لیے، حجت تمام ہوگی۔ یہ تو انفرادی سوال ہو گیا نا، آپ کو تو دیکھ نہیں رہا، وہ تو دیکھا نہیں ہے، اکیلے کے لیے سوالات جوابات آپ نے دے دیا، تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جنتی بنائے گا، جہنمی بنائے گا، حجت تمام کرنے کے لیے کرے گا، تاکہ کسی کو بولنے کا موقع نہ ملے اے اللہ میں جہنم میں جاؤں گا، نہیں یہ غلط ہو گیا، اے اللہ وہ جنتی ہے وہ غلط ہے، وہ جہنمی اس کو ہونا چاہیے۔ تو اللہ حجت تمام کرنے کے لیے کسی کو بہانہ کا موقع نہ ملے، میں جہنمی ہوں، نہیں میں تو جنتی ہوں، وہ جنتی ہوں، وہ تو جہنمی، اس کو ہونا چاہیے، نہیں، اللہ سب کے سامنے سوال کرے گا اور سب لوگ دیکھیں گے میدان محشر میں، سب لوگ، انبیاء، شہداء، صالحین، صحابہ، اہل ایمان، مفسرین، علماء کرام، سب دیکھیں گے اور سب کے سامنے یہ فیصلہ ہوگا کہ ہاں واقعی میں تم جہنمی ہو، تم جنتی ہو۔ تو یہ اللہ عذر کو ختم کرنے کے لیے، بہانہ ختم کرنے کے لیے اللہ ایسا کرے گا، ورنہ اللہ تو جانتا ہے، اللہ تو ابھی بھی جانتا ہے میں جنتی یا جہنمی، آپ جنتی آپ جہنمی، سب اللہ جانتا ہے۔
کب نماز چھوڑیں گے, کب نماز پڑھیں گے, کس عقیدے پر اب مریں گے آپ, اللہ سب مکمل جانتا ہے, ٹوٹل اللہ جانتا ہے. لیکن اللہ عذر بہانہ ختم کرنے کے لیے اللہ وہاں سوال آپ سے کرے گا تاکہ حجت تمام ہو جائے. تو یہ ہے کچھ باتیں تھی قبر کے تعلق سے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قبر کے سوالات کے جو جوابات ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, جو تقاضی اس کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے. اما توفیق الا باللہ انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.